الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بحر فقہ الباب الاول طہارت، پہلا باب طہارت۔ اس باب میں ہمارے جو سبق ہیں وہ کل 9 سبق ہم پڑھیں گے۔ طہارت اور اس کے احکام، پانی کی اقسام، جھوٹے پانی کی اقسام، نجاستیں اور ان کی اقسام، استنجا اور استنجار کا حکم، وضو کا بیان، غسل کا بیان، تیمم کا بیان، موضوع اور پٹی پر مسح کرنا۔ ہم بڑھتے ہیں پہلے سبق کی طرف۔ ہمارا پہلا سبق ہے الدروس الاول احکام الطہارت وانواعہما۔ الدروس الاول، پہلا سبق، احکام الطہارت وانواعہا، طہارت کے احکام اور اس کی اقسام۔ طہارت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو طہارت کا اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے شرعی معنی بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم طہارت کا لغوی معنی دیکھتے ہیں جو ہمیں اردو لغت سے ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ پاکیزگی، یعنی پاکیزگی، صفائی۔ طہارت کا حکم، یہ نماز کی درستگی یعنی کہ نماز صحیح ہونے کی کے لیے شرط ہے، اس لیے یعنی کہ جب تک طہارت نہیں ہوگی ہماری نماز کی جو شرائط ہیں، وہ شرائط میں سے پہلی شرائط کیا ہے؟ طہارت، وضو یا غسل یا تیمم کرنا، اس لیے کہ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان مناجات کے تعلق کا نام ہے، یعنی کہ مناجات مطلب دعا۔ پس اس تعلق سے، اس لیے اس تعلق کے لیے طہارت حسی اور معنوی ضروری ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ طہارت حسی اور طہارت معنوی۔ اب ہم دیکھتے ہیں طہارت حسی اور طہارت معنوی کیا ہوتی ہے۔ طہارت کی اقسام، طہارت کی 2 قسمیں ہیں، حسی اور معنوی۔ طہارت حسی، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، حدث سے پاکیزگی اور خبث سے پاکیزگی۔ حدث کہتے ہیں بدن، صرف بدن سے تعلق رکھنے والی چیزیں، اور خبث کہتے ہیں بدن، کپڑا اور جگہ کی پاکیزگی۔ حدث کی سے پاکیزگی، یہ وہ حدث ہے جو بدن سے متعلق ہو، جو بدن سے متعلق ہوتی ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر، یعنی کہ چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت، دونوں اسی میں آتی ہے۔ حدث اصغر کیا ہے؟ جیسے پیشاب یا پخانے کا نکل جانا، حدث اصغر کا حکم جاری ہو جائے گا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حدث وضو کے ساتھ دور ہو جاتا ہے، یعنی کہ وضو کرنے سے یہ حدث دور ہو جاتا ہے، اور پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو تو ہونے کے وقت تیمم سے یہ حدث زائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ تیمم بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں پانی پہ قدرت حاصل نہ ہو تو۔ اچھا، اس میں کہہ رہے ہیں وضو سے پہلے پیشاب کی پخانہ نکلا ہے اس جگہ کو دھوئیں گے، اس کے بعد ہم وضو کریں گے تو ہم پاکیزگی حاصل کر سکیں گے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے حدث اکبر کی مثال اور حکم۔ اس کی مثال جنابت ہے، یعنی کہ منی کو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا، حیض یا نفاس سے فارغ ہو کر، اور مرد اور یعنی کہ میاں بیوی کا ہم بستری کے بعد، یا منی خارج نہ بھی ہو، اگر فحشہ ایک دوسرے یا مرد نے ایک دوسرے کے فحشہ پیچھے کے حصے میں ڈالا، یا عورت کا مرد کا فحشہ مرد نے عورت کے آگے حصے میں ڈالنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ یہ غسل سے زائل ہوتا ہے، یعنی کہ غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے یہ حدث زائل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اب دوسری کیا ہے؟ خبث کی پاکیزگی۔ خبث سے مراد وہ نجاست ہے جو بدن، کپڑے یا زمین پر لگی ہو۔ اس کا حکم، ہر بہنے والی پاک چیز سے یہ نجاست زائل ہوتی ہے، یعنی کہ ہر بہنے والی پاک چیز، یعنی کہ جو
جو بہنے والی پاک چیز ہے اس سے یہ چیز یعنی کہ نجاست زائل یعنی کہ دور ہو جاتی ہے، جس سے عین نجاست ظاہر ہو جائے، یعنی کہ جس سے جو نجاست ہے وہ بس نجاست ظاہر ہو جائے، ظاہر ختم ہو جائے. جس طرح مائع مطلق یا مائع مستعمل، مائع مطلق اور مائع مستعمل کا جب ہم پانی کا اقسام پڑھیں گے اگلا سبق تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ مائع مطلق کون سا پانی ہوتا ہے اور مائع مستعمل کون سا پانی ہوتا ہے. یا سرکہ، جو سرکہ ہوتا ہے سرکے غلاب یا درخت یا پھل کا نچوڑا ہوا پانی، جو درخت یا پھل سے پانی نچوڑتے ہیں اس سے بھی پاکی یعنی کہ خبث دور ہو سکتی ہے. طہارت معنوی، طہارت معنوی یہ ہے کہ دل کے امراض سے پاک ہونا ہے، یعنی کہ جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ سے اپنے دل کو پاک کرنا. کیونکہ اگر کوئی شخص کے دل میں کسی کے لیے غیبت ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، تو پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کہ ہم نے پڑھ لی نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے طہارت، اور پھر طہارت کے لیے شرط ہے کہ وہ طہارت حسی بھی ہو اور طہارت معنوی بھی ہو. تو طہارت حسی اگر ہے وہ نجاست سے پاک ہے ہر چیز سے، تو اگر طہارت معنوی نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. نماز کے لیے طہارت حسی اور معنوی دونوں ضروری ہے. طہارت حسیہ تو نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے. طہارت حسیہ کس کے لیے؟ نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے، اور یہی طہارت نماز کی کنجی ہے. اسی کو حضرت وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی ہے. اور طہارت معنوی نماز کی درستگی اور نماز کی کنجی دونوں کے لیے شرط ہے. یعنی کہ طہارت معنوی اگر دل کا ارادہ ہوگا تو پھر آپ کی طہارت حسی بھی ہوگی اور آپ کی جو نماز کی کنجی ہے وہ بھی، دونوں شرطیں ہیں. طہارت معنوی ہی نماز کی فرضیت کا اصل مقصد ہے. یعنی کہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے کہ دل سے جو بھی دل کے نا جو بھی چیزیں ہیں، دل سیاہ کار بنا ہوا ہے، دل بدکار ہے، دل غیبتوں سے بھرا ہوا ہے، جھوٹ سے بھرا ہوا ہے، فریب سے بھرا ہوا ہے، ان سب کو دل سے دور کرنا اور اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے اس کے حبیب کے دیے ہوئے راستے پہ چلانا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اسی وجہ سے فقہا اپنی تصنیف کو طہارت معنوی سے شروع کرتے ہیں، جیسے کہ شروع کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پیدا کرنے والے، تمام جہان والوں پہ کہ پیدا کرنے والے کو. اس طریقے سے لوگ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الذی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لوگ شروع کرتے ہیں الحمدللہ الذی وعہنا وعبادنا وشکرنا والآخرات والنبینا ومحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے شروع کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.